ایک اور مقام پہ قرآن مجید میں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دولت علم عطا کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ علم جو ہے اس کے لیے تقوی ضروری ہے، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ جب تقوی اختیار کرو گے، نیک بن جاؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں علم و حکمت عطا کر دے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے تقوی اختیار کیا، نیکی اختیار کی، اللہ کریم نے علم و حکمت عطا کر دی۔ جوان ہوئے تو جس گھر میں آپ پرورش پاتے تھے وہاں پہ ملکہ جو تھی اس کا نام تھا زلیخا۔ تو اس نے جب حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان کی دیوانی ہو گئی۔ جہاں پر بھی دو بالغ مرد عورت یہ اکٹھے ہوں گے اور تیسرا نہیں ہوگا تو وہاں پر فتنہ لازمی آئے گا۔ ہر وہ جگہ جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے، غیر محرم ہوں گے، تو حدیث رسول کے مطابق تیسرا وہاں پہ شیطان آئے گا اور شیطان اپنا کام دکھائے گا۔ اس لیے حکم کیا ہوا ہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے کہو اپنی نظریں جھکا کے رکھیں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عورتوں سے کہو، ایمان والی عورتوں سے اپنی نظریں جھکا کے رکھو اور اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ اس لیے کہ یہ جو شیطان لعین ہے، شیطان کہتا ہے میرے پاس بندہ مومن کو تباہ کرنے کے لیے 70 تیر ہیں جن سے میں ان کے ایمان کو تباہ کرتا ہوں، اور جو میرا سب سے خطرناک تیر ہے جس سے میں نے بڑے بڑے نیک لوگ ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا، وہ حسین و جمیل عورت کا ایک پردہ ہے جس کے ذریعے میں بڑے بڑے ولیوں کو بھی میں نے تباہ کر دیا۔ تو جس مقام پر بھی مرد و عورت اکٹھے ہوں گے اور ان کے درمیان میں کوئی تیسرا نہیں ہوگا تو تیسرا وہاں شیطان ہوگا۔ اس لیے ایک فرمان ہے اتقوا موازی التہمہ، تہمت والی جگہ سے بچ۔ ہر وہ جگہ جہاں گناہ تجھ پر لگنے کا خدشہ ہے اس جگہ سے بچ، ورنہ تو گناہ کی زد میں آ جائے گا۔ اور گناہ کی ابتدا سے رک، جب تیرا کسی غیر محرم سے کوئی لنک بنے تو اس کو ابتدا میں ہی کاٹ دے۔ آج کل موبائل کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، تو اب وہ پرانے دور نہیں رہے، تو فتنے بھی بڑھ گئے ہیں اور تیزی کے ساتھ بڑھ گئے ہیں۔ تو ان فتنوں کو روکنے کے لیے بالکل ابتدا میں اگر روک دو گے تو بچت ہو جائے گی، ورنہ اگر تم ایک مرتبہ تمہارا کہیں لنک ہو گیا اور پھر تم اس رو میں بہہ گئے تو پھر شیطان دنیا کو ایسا حسین بنا کے پیش کرتا ہے، خوبصورت بنا کے اس کی لذتیں، کہ پھر اس کو وہ بچ نہیں سکے گا، پھر وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور اس گناہ کے رستے کا اینڈ تباہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب جس وقت اس عورت کے ذہن میں غلط خیال پیدا ہوا تو اس عورت نے کیا کیا؟ قرآن مجید میں ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وہ جس عورت کے گھر میں تھے حضرت یوسف علیہ السلام، تو اس نے انہیں لبھایا، یعنی ان کے نفس کے خلاف بہکانے کی کوشش کی۔ وغلقت الابواب، اور سارے دروازے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور کہا کہ یہ میں تم ہی سے کہہ رہی ہوں کہ ادھر آؤ۔ قال معاذ اللہ، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ۔ قال معاذ اللہ انہ ربی، وہ میرا رب ہے، احسن مثوائی، اس نے میری بڑی اچھی پرورش کی ہے، انہ لا یفلح الظالمون، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ظالموں کا کبھی بھلا نہیں ہوتا،
وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کی تفسیر میں ہے کہ اس نے ایک شیشے کا محل بنوایا، پھر اس کے اندر کمرہ بنوایا، پھر اس کے اندر، پھر اس کے اندر، تو 7 کمروں کے اندر وہ لے گئی حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو، اور وہاں جا کے دعوت گناہ دی۔ تو آپ نے آگے سے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، میں کیسے تیری طرف دیکھ سکتا ہوں، وہ میرا رب ہے، احسن مثوائی، اس نے میری بڑی اچھی پرورش کی ہے۔ تو یہاں رب کس کو کہا؟ یوسف علیہ السلام نے رب کس کو کہا؟ انہ ربی احسن مثوائی، میں تیری طرف نہیں دیکھ سکتا، وہ میرا رب ہے، اس نے میری پرورش بڑی اچھی کی ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں رب سے 2 چیزیں مراد ہیں۔ پہلا معنی کریں تو رب سے مراد عزیز مصر ہے، کیونکہ پرورش اس نے کی تھی۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو تیرا شوہر ہے، میرا مالک ہے، وہ مجھے خرید کے لایا ہے۔ تو یہاں رب کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو قرآن مجید کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ظاہراً کسی کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، باطنی معنی اس کا وہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات۔ جیسے رحیم کا لفظ ہے وہ نبی پاک کے لیے بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی آتا ہے۔ مولا کا لفظ ہے نبی پاک کے لیے بھی آتا ہے، عام شخص کو بھی ہم مولانا کہہ دیتے ہیں جو کو عالم ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی مولانا ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ تم بھی سمیع و بصیر ہو، لیکن حقیقی سمیع و بصیر اللہ ہے، حقیقی مولا اللہ ہے، حقیقی رب وہی ہے، رب العالمین وہی ہے۔ تو بعض لوگ لفظوں پہ بھی جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے فلاں کو داتا کہہ دیا، شرک ہو گیا۔ بھئی داتا کا معنی ہے سخی، سخاوت کرنے والا، تو کسی کو سخی کہنے سے شرک نہیں ہوتا۔ ورنہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا رب ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یوسف علیہ السلام پہ فتویٰ لگاؤ گے؟ نبی سے بڑا کون توحید پرست ہوتا ہے؟ تو ایسے لفظوں کی جنگ میں نہ الجھا کرو، اصل معنی دیکھا جاتا ہے کہ یہاں جو رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا۔ تو چونکہ بنیادی طور پہ وہ جو مالک تھا اس نے پرورش کی تھی، کھانا پینا، لباس، ساری چیزیں، اس معنی میں اس کو رب کہا گیا۔ ایک اور مقام پہ بھی ہے، آگے جائیں گے تو وہاں پہ بھی سورہ یوسف کے آگے، وہاں پہ بھی عزیز مصر کو رب کہا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے ان دونوں ربیانی، 2 رب، جیسے ان دونوں نے میری پرورش کی بچپن میں، اس طرح تو ان پہ رحم فرما۔ تو والدین کو بھی رب کہا گیا ہے، شرک نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے۔ تو حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس نے میری اچھی پرورش کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ تو گناہ ہے، برائی تو برائی ہے، کسی سے بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن نمک حرامی تو بہت بڑا حرام کام ہے۔ بندہ جس کے گھر کا نمک کھا لے، جس کے گھر کا پانی پی لے، جس کے گھر کا روٹی کا ٹکڑا کھا لے، تو وہاں پہ حرام کا سوچنا یا بری نگاہ رکھنا یہ بڑا حرام کام ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ میری تو اس نے پرورش کی ہے، تو میں کیسے اس کی امانت میں خیانت کر سکتا ہوں؟ نبیوں کا یہ کام نہیں ہے، نیک بندوں کا یہ کام نہیں ہے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اس طرح کی حرام زدگی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ ظالم ہے، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ دنیا میں، زندگی میں کبھی ظالم بندہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ ظلم ہے۔ ظلم کیا ہے؟ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، کسی کو اس کی غلط جگہ پہ رکھنا، یعنی جو تمہارا حق نہیں ہے تم اس حق کو استعمال کرتے ہو تو تم ظالم ہو، اور تم پہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔
اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ آخر کار ذلت و رسوائی کا شکار ہوگا اور تباہ و برباد ہوگا۔ 2-4 دن گزر جائیں گے لوگوں سے چھپ چھپا کے، تم سمجھو گے کہ پتہ نہیں ہے، لیکن رب تو دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، اور ایک نہ ایک دن اس کا وہ لگے گا، پھر سمجھ نہیں آئے گی۔ تو زلیخا نے جب آپ کو لبھایا اور کہا کہ کسی طریقے سے، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ بڑا اعلیٰ ہے، آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کی پناہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے آپ کو قائل کیا اور ساتھ اس نے دلیل دی، اس نے کہا جی اے یوسف آپ کے بال بڑے حسین ہیں، تو فرمایا جب بندہ مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے بال ہی جھڑتے ہیں۔ اس نے کہا آپ کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں، تو کہا جب انسان مرتا ہے تو اس کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں۔ کہا آپ کا جسم بڑا اچھا ہے، تو کہا یہ جسم، انسانوں کے جسم جو ہیں وہ تو تباہ و برباد ہو جائیں گے مرنے کے بعد۔ تو آپ نے آگے سے یہ باتیں کیں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب اس بی بی نے یہ باتیں سنی تو اس نے کہا کہ نہیں، یوسف علیہ السلام تو نیکی کے راستے پہ ہیں، تو اس نے گناہ کا ارادہ کر لیا۔ 7 دروازے اس نے مقفل کر دیے تھے، بند کر دیے تھے، اور اس وقت اس نے گناہ کا ارادہ کر لیا۔ اور جب گناہ کے لیے وہ آگے بڑھی تو اس نے ایک اپنا بت رکھا ہوا تھا، تو آگے بڑھ کے اس نے اپنے اس بت کے اوپر کپڑا ڈالا۔ تو جب کپڑا ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہا یہ بت ہے اور مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ تو فرمایا تجھے اپنے بت سے شرم آتی ہے تو مجھے میرے رب سے شرم آتی ہے، میرا رب تو دیکھتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، ان باتوں کو چھوڑو اس وقت۔ تو ہمت بھی، اس نے ارادہ کہا جب آپ نے بچنے کا ارادہ کیا، لولا ارآ برہان ربی، یہ آیت نمبر 24 ہے۔ کہا یوسف علیہ السلام شاید ان کے ذہن میں بھی خیال آ جاتا، مگر ارآ برہان ربی، انہوں نے اس موقع پہ اپنے رب کی برہان دیکھی۔ کیا دیکھا؟ برہان دیکھی، دلیل دیکھی۔ تو جب دلیل دیکھی تو حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کا ارادہ پھر گناہ سے بہت دور چلا گیا۔ پہلے بھی دور ہی تھا، لیکن پھر ارادہ اور پختہ ہو گیا کہ نہیں، اس طرف دیکھنا ہی نہیں۔ وہ دلیل کیا تھی؟ تو تفسیر خازن ہے، اس آیت کے تحت امام خازن لکھتے ہیں، دیگر بھی بڑے بڑے مفسرین نے لکھا کہ وہ دلیل آپ نے یہ دیکھی کہ ایسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس 7ویں کمرے کے اندر دیکھا تو روشن دان میں آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، سفید داڑھی آپ کی، طویل داڑھی، آپ نے اس طرح داڑھی پکڑی ہوئی تھی، اور اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو داڑھی پکڑ کے کہتے ہیں اس داڑھی کا میری کا حیا کرنا، میری عزت کا خیال رکھنا۔ بیٹا میں نبی ہوں، میرا باپ بھی نبی ہے، میرا دادا بھی نبی ہے، میں نبیوں کی نسل میں سے ہوں، اور تو بھی نبی ہے، نبیوں کی سفید چادر کو داغ نہ لگنے دینا، گناہ سے بچنا۔ یہ ہے سب سے بڑی بات۔ 2 باتیں ہیں یہاں پہ۔ سب سے قیمتی چیز بندے کی عزت ہے۔ کائنات ساری سونا چاندی سے بھر دی جائے، سب سے قیمتی چیز عزت ہے، کردار ہے، ایمان ہے۔ اور کبھی بھی ان چکروں میں پڑھ کر اپنی اور اپنے بڑوں کی عزت کو داغ نہ لگانا۔ آپ کی ایک ہلکی سی غلطی آپ کے پورے سلسلہ خیر کو داغ لگا دیتی، آپ کے بزرگوں تک بات جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک شخص بابا جی کرما والے سرکار آپ کی بارگاہ میں آیا
سفر کر کے آیا تو بابا جی کرما والوں نے اسے جب دیکھا تو فرمایا آج تو نے مجھے بہت پریشان کیا، بہت پریشان کیا۔ اس نے عرض کی حضور میں معافی مانگتا ہوں، کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ فرمایا آج تو نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آج شرمندہ کر دیا۔ وہ حیران ہوا، حضور کیا ہوا؟ فرمایا تو رستے میں آتے ہوئے تجھے حاجت ہوئی پیشاب کی اور تو نے قبلہ رخ ہو کر پیشاب کر دیا، اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کچہری میں فرمایا شاہ صاحب آپ کا مرید ہو اور قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرے، تو سب ولیوں کی موجودگی میں اس بات نے مجھے شرمندگی دلائی تیری وجہ سے۔ اپنے عمل دیکھیں، ہم کوئی گناہ کرتے ہیں بات اوپر تک جاتی ہے اور انہیں شرمندگی ہوتی ہے اور وہ اپنی شرمندگی کا اظہار بھی بار بار کرتے ہیں۔ تو جس وقت رب کی یہ برہان دیکھی، اس سے ایک دوسری بات کا بھی پتہ چلا، نسبت مضبوط ہو نا، مرید کامل ہو اور پیر ہزاروں کلومیٹر دور بھی ہو، یا تو تیری بیعت ٹوٹ چکی ہے، تیری نسبت ٹوٹ چکی ہے گناہوں کی وجہ سے، یا پھر اگر تیری نسبت کامل ہے تو مرید لاکھوں میل دور بھی ہو، پیر کامل ہو اور ایسی مصیبت آ پڑے کہ 7 کمروں کے اندر نکلنے کا رستہ نہ ہو، پیر کامل ہو تو 7 کمروں کے اندر ہزاروں میل دور سے بھی چہرہ لے کے آ جاتا ہے اور مشکل سے نکال دیتا ہے۔ جس وقت آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور اشارہ کیا، جناب یوسف علیہ السلام آپ نے جب اپنے والد گرامی قبلہ ان کا چہرہ دیکھا تو اسی وقت آپ بھاگ پڑے، اور جب بھاگے تو تالے لگے ہوئے تھے اور کنجیاں زلیخا کے پاس تھی اور پتہ تھا کہ اب نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہے، مگر اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے آپ دوڑ پڑے، اور جب دوڑے تو تالے ٹوٹنے شروع ہو گئے، دروازے کھلنے شروع ہو گئے۔ جیسے جیسے آپ دوڑتے جاتے ہیں دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ مرشد کامل ہو، بندہ متقی ہو، دل کا پاک صاف ہو، مشکل سے مشکل مرحلے میں بھی چلا جائے، لائن پیچھے جڑی ہوئی ہو گنبد خضرا تک، اللہ تعالیٰ رستے اس کے کھول دیتا ہے، رستے آسان کر دیتا ہے۔ میں نوجوانوں سے یہ پیغام دیتا ہوں، گناہ سے بچو، برائی سے بچو، نیکی کی طرف آؤ، اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرو اور گناہ سے منہ موڑ کے بھاگو۔ جس طرح تیرے رب نے یوسف علیہ السلام کی مشکلات آسان کر کے مشکلات کے دروازے کھول دیے تھے، اللہ تعالیٰ آج کے نوجوان کی بھی مشکلات کو آسان کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ متقی بنے، شرط یہ ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا فیض لے، اپنے دامن کو پاک رکھے، کردار کو پاک رکھے، گناہ سے بچے، پھر بھاگے نیکی کی طرف، پھر رستے کھلیں گے۔ دل کے اندر بت ہوں، دل میں برائی ہو اور بے حیائی ہو، دماغ غلاظتوں سے بھرا ہوا ہو، پھر بندہ کہے کہ مجھے مرشد کا فیض نہیں ملتا، پھر بندہ کہے کہ مجھے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ پہلے اس غلاظت کو تو پاک کر، دل کو تو صاف کر، اسے صاف کرنا ہوگا، تقوی اختیار کرنا ہوگا، کسی کامل سے نسبت رکھنی ہوگی، پھر آپ دیکھنا کہ آپ کو فیض کیسے ملتا ہے، پھر کیسے رستے آپ کے کھلتے ہیں، پھر خزانہ غیب سے آپ کے لیے مدد کیسے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ بھاگے تو ہم پہ انہیں یقین تھا، ہم نے ان کے رستے کھول دیے، تالے کھول دیے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسی طرح کیا تاکہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں۔ جب کوئی اپنے آپ کو برائی سے بچانا چاہے تو رب فرماتا ہے اسی طرح ہم برائی اس سے دور کر دیتے ہیں۔ تو دعا ضرور کیا کرو،
روزانہ دعا مانگا کرو، یا اللہ مجھے برائی سے بچا، برے دوست سے بچا، برے خیال سے بچا، برائی سے بچا، برے دوست سے بچا، برے خیال سے بچا، بری صحبت سے بچا، اور نیکوں کی صحبت عطا فرما۔ آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد آپ کے وہ جو برے دوست ہیں آہستہ آہستہ دور ہونے شروع ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیک لوگوں کی سنگت عطا کر دے گا، جو مانگیں گے وہی ملے گا۔ برائی کی طلب میں ہے تو برائی آپ کو مل جائے گی، 4 دن کی موج ہے پھر اندھیری رات ہے۔ نیکی کا رستہ ہے، نیکی طلب کریں گے، رب آپ کو نیکوں کی یاری عطا کر دے گا، صالحین کی سنگت عطا کر دے گا۔ انہ من عبادنا المخلصین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بڑا مخلص بندہ تھا یوسف، میرا بڑا مخلص بندہ تھا۔ اس طرح کی سچویشن میں مصر کا بادشاہ بھی ہو، اس کی ملکہ ہو، سونا چاندی ہو، دولت کے انبار ہوں، جوانی بھی ہو، ہر طرح کی سہولت بھی ہو، اور پھر کوئی جوان ساری دنیا سے منہ موڑ کے لعنت پھیر کے اللہ کے راستے پہ نکل جائے، میرے رب کو کتنا پسند آئے گا وہ جوان۔ رب کو اس طرح کے دل چاہیے، پاک دل۔ رب کہتا ہے یہ جو تمہارا دل ہے نا، یہ میں نے اپنی محبت کا ٹھکانہ بنایا ہے، جب اس میں تم کسی غیر کو بساتے ہو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ رب دکھوں سے پاک ہے، لیکن رب فرماتا ہے مجھے جلال آتا ہے کہ میں نے یہ گھر تو بنایا تھا اپنے رہنے کے لیے، تو نے اس میں کن کو بسا دیا؟ تو میرا غیر جب اس میں رہے گا تو بندہ رقابت برداشت نہیں کرتا، رب تو شرک بالکل برداشت نہیں کرتا۔ شرک یہی ہے نا کہ رب کے مقابلے میں کسی کو اور کو رکھو، تو دل رب نے اپنے لیے بنایا تھا، اس رب کی جگہ کسی اور کو رکھا ہے، یہی تو شرک ہے۔ تو غیروں کو نکالو، بتوں کو نکالو، دنیا کی محبتوں کو، غلاظتوں کو نکالو، اللہ کی یاد کو دل میں بساؤ، پھر رب کہے گا تو میرا مخلص بندہ ہے۔ ارے یار رب جس کو کہے یہ میرا مخلص ہے، بندہ کروڑ بار کہے یا اللہ میں بڑا مخلص ہوں، میں بڑا مخلص ہوں، نہیں، رب کہے ہاں یہ ہے مخلص بندہ، اس نے ساری دنیا کو میرے لیے چھوڑا، مجھے راضی کیا۔ تو جب کوئی رب کو راضی کرتا ہے دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، میرا رب سارے جہان اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام بھاگے، واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر، جب تیزی سے بھاگے دروازے کھلنے شروع ہو گئے، تالے ٹوٹنے شروع ہو گئے، اور آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اچانک جب باہر دروازے پہ پہنچے، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، جب باہر والا 7واں دروازہ بھی کراس کر کے یوسف علیہ السلام باہر پہنچے تو بی بی پیچھے دوڑی آ رہی تھی، یوسف علیہ السلام آگے بھاگے جا رہے تھے، اور اس نے پیچھے سے آپ کو ایسے کھینچا تو آپ کی قمیض جو ہے پیچھے سے ایسے اس نے کھینچی تو قمیض پیچھے سے پھٹی، مگر یوسف علیہ السلام نہ رکے اور باہر نکل گئے۔ اور جب باہر گیٹ پہ پہنچے تو عزیز مصر مالک وہ باہر کھڑا تھا، اور اس نے جب دیکھا یوسف علیہ السلام بھاگتے آ رہے ہیں پیچھے زلیخا بھی، تو وہ حیران ہوا، اور حیرانی کے ساتھ اس نے کہا کیا بات ہے؟ قالت، اب اس لمحے اس بی بی نے فوری طور پہ انداز بدل لیا اور رونا شروع کر دیا۔ کہا کیوں روتی ہو، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، ہم آج تک اس کو روٹی کھلاتے رہے، آج تک اس کو کھانا کھلاتے رہے، خدمت کرتے رہے، لیکن اس نے تو گناہ کی کوشش کی ہے، تیرے اہل خانہ کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ اس نے زیادتی کی کوشش کی ہے۔ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، جس نے تیری بیوی سے غلط سوچا ہے اس کی جزا کیا ہے؟ الا ان یسجن، کو تم جیل میں ڈال دو، میں بڑی مشکل سے بچ کے آئی ہوں، او عذاب علیم، یا اسے دردناک عذاب میں مبتلا کرو۔ اور اس کا فوری لب و لہجہ بدل گیا، سٹائل بدل گیا۔ تو عزیز مصر نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ میں نے تو آپ کو بڑی محبتوں سے پالا اور بڑی قربانیوں سے آپ کو خریدا اور جوان کیا،
تو یہ آپ نے کیا کیا؟ قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، اس میں میرا کوئی گناہ نہیں ہے، اسی نے جو کیا ہوگا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جب یہ کہا تو عزیز مصر کہنے لگا مگر وہ تو یہ کہتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہوں گا، تو آپ اس کے خلاف زیادہ نہ بولے۔ تو مفسرین نے یہاں بھی بڑی خوبصورت بات کی کہ جب آپ کے دامن پہ بات آئی تو پھر آپ اس کے خلاف زیادہ کیوں نہ بولے، چپ کیوں کر گئے؟ تو فرماتے ہیں آپ کا دل کرتا تھا بولنے کو، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکا کے آپ کو کھلائی تھی، تو آپ کو یہ یاد آ جاتی تھی نہیں میں نے کچھ نہیں کہنا۔ یہ بڑے لوگوں کی بات ہوتی، یہ عظیم لوگوں کی بات ہوتی، پر جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کے ایک اور زاویے سے تو مجھ پہ احسان ہے۔ یہ تو چلو شیطان کی وجہ سے بہک گئی، لیکن اس نے میری خدمت تو کی ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں چھوڑو بس، لیکن اس نے کہا نہیں میں چھوڑوں گا تو نہیں، میں حقیقت تک جاؤں گا، مجھے صحیح بات بتا یوسف، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ کہا میں بولوں گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ کیا کیا جائے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، فرمایا اس کو بھی کہو چپ کر جائے، زلیخا کو بھی، یوسف تم بھی چپ کرو، اس کے گھر والوں سے کوئی گواہی دے، زلیخا کے گھر والوں سے کوئی گواہی دے۔ تو کون، وہاں پہ تو کوئی تیسرا بندہ تھا ہی نہیں، کون گواہی دیتا؟ تو زلیخا کی عزیزوں میں سے، آگے عورتوں میں سے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا کے لایا گیا، کچھ اور بھی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، 3 مہینے کا بچہ، قرآن مجید کی تفسیر میں ہے اس بچے کی عمر کتنی تھی؟ 3 مہینے کا چھوٹا بچہ ایک اٹھا کے لایا گیا۔ کہا جی یہ بچہ یہاں ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو جب وہ بچہ سامنے لایا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بچے کے پیٹ پہ انگلی رکھی، پیٹ پہ انگلی رکھ کے کہا بچے میں تو نہیں بولوں گا پر تو بول، اور تو جو بات ہے کہہ دے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اس بچے نے جو بولا رب نے اسے قرآن بنا دیا۔ وہ بچہ کہنے لگا شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ وہ بچہ کہنے لگا ان کان قمیصہ قد من قبل، اس نے کہا پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، فیصلہ سامنے ہے۔ عزیز مصر نے کہا کیسے؟ بھیا یار، عزیز مصر نے کہا کیسے؟ کہا کہ قمیضیں چیک کر لو، اگر تو یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو بی بی سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے۔ بی بی نے بچنے کی کوشش کی ہوگی، ہاتھ لگ گیا ہوگا، قمیض پھٹ گئی ہوگی۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، بی بی جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے، کیونکہ یوسف بھاگا ہوگا، بی بی نے پیچھے سے کھینچا ہوگا۔ قمیضیں چیک کر لو۔ تو عزیز مصر نے دیکھا فلما را قمیصہ قد من دبر، جب قمیضیں چیک کی تو یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ فکذبت، بی بی جھوٹی ثابت ہو گئی، وہو من الصادقین، یوسف سچے ثابت ہو گئے۔ فلما را قمیصہ قد من دبر، جب دیکھا پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی ہے، قال انہ من کیدکن، تو عزیز مصر بولنے لگے کہ یہ تمہارا بہت بڑا مکر ہے۔ اس بی بی سے کہا یہ بہت بڑا مکر ہے تیرا، کہ حرکت بھی تو نے کی اور آگے سے ایکٹنگ بھی تو نے کی اور اس بیچارے پہ الزام لگا دیا۔
اور آگے لفظ ہے ان کیدکن عظیم، کہ اے مصر کی عورتوں تمہارا کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت بڑا ہے، عظیم ہے۔ تو ان کے مکر کو عظیم کہا گیا، لیکن قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا جو مکر ہے وہ ضعیفہ، بڑا کمزور ہے۔ تو فتنوں سے بچیے۔ کبھی کوئی مرد اس کا مکر ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی عورت ہے اس کا مکر ہے وہ، شیطان کا مکر چھوٹا ہے ان کا بڑا، یہ بھی ہے۔ تو فتنوں سے بچیے، لیکن بڑی خوبصورت بات ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ گناہ سے بچنا ضروری ہے، مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے گناہ کے ماحول سے بچنا ضروری ہے۔ اس بچے نے 3 مہینے کا بچہ تھا، اس نے جب یہ گواہی دی حق حق ہو گیا، باطل باطل ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام سچے ثابت ہو گئے، اس کا گناہ ثابت ہو گیا بی بی کا۔ اچھا وقت گزر گیا، وہ آگے ہم بات کریں گے۔ ایک وقت آیا یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، تو ایک دن نا آپ پورے کر و فر کے ساتھ، جاہو جلال کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام جا رہے تھے، اور آپ کے ارد گرد ہزاروں کا لشکر تھا، فوجی تھے، اسلحہ تھا، اور پوری ٹھاٹ باٹ سے جاہو جلال سے یوسف علیہ السلام جا رہے ہیں۔ تو آپ کے خدام نے بتایا کہ حضور آپ کا جو وزیر خزانہ تھا نا وہ فوت ہو گیا ہے، اس وقت وزیر خزانہ کی ضرورت ہے، تو کوئی نہ کوئی بندہ متعین کرے جو آپ کا وزیر خزانہ بنے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ مجھے وزیر خزانہ چاہیے، کوئی وزیر دے دے مجھے، اچھا بندہ ہو۔ تو جبریل امین آئے، کہا جی اچھا آپ کو وزیر خزانہ چاہیے جی۔ تو لشکر جا رہا تھا، تو کہا وہ ایک نوجوان سر پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے جا رہا ہے، پسینے سے برا حال ہے اس کا، اسی کو پکڑ لو، یہی تمہارا وزیر خزانہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فوج بھیجی، وہ جلدی بندے کو پکڑ کے لاؤ، اس کا برا حال، پسینے میں بھرا ہوا، لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا، ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ، جلدی کرو۔ کہا جی، فرمایا تم آج سے وزیر خزانہ ہو۔ اس نے کہا حضرت میں تو سادہ بندہ ہوں، جانوروں کو چارہ ڈالتا ہوں، مزدور آدمی ہوں، محنت کر کے کھاتا ہوں، میری کہاں ایسی قسمت۔ فرمایا جلدی کرو، اسے غسل دو، شاہی لباس پہناؤ، اور تاج اس کے سر پہ رکھ کے وزارت کا اسے جلدی میرے ساتھ کھڑا کرو۔ تو آپ کا حکم تھا، منٹوں میں جناب بندہ وزیر خزانہ بن گیا، شاہی لباس پہنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ میں تم آج کے بعد میرے وزیر خزانہ ہو، سارے نظام تیرے سپرد ہیں، جیسے مرضی چلاؤ۔ اچھا یوسف علیہ السلام بھی بڑے حیران ہوئے، عرض کی یا اللہ بندے کی بڑی قسمت جاگی ہے، منٹ لگا ہے، لکڑیوں کے گٹھے سے وزیر خزانہ بن گیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے یوسف بندے کو تم نے پہچانا نہیں، ذرا پہچانو تو صحیح بندہ کون ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے دوبارہ دیکھا نگاہ نبوت سے، کہاں یا اللہ میں نے پہچان لیا ہے، صحیح بندہ وزیر خزانہ یا اللہ تو نے چنا ہے، میں نے پہچان لیا ہے، یہ اس وقت 3 مہینے کا تھا جس وقت اس نے میری پاکی کی گواہی دی تھی، آج یہ جوان ہو گیا ہے۔ فرمایا ہاں پیارے یوسف، جو ہمارے نبیوں کی عزت پہ پہرا دے، جو نبیوں کی عزت اور ناموس پہ پہرا دے، اور ان کی عزت کو بلند کرے، اور ان کی پاکی کی گواہی دے، ان کی عظمتوں کی گواہی دے، اور ہر فتنے کو ان سے دور کر دے، ہم ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، مدتوں بعد بھی ہم اس کا صلہ دیتے ہیں، دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں، اسے بھی دیتے ہیں، اس کی نسلوں کو بھی دیتے ہیں۔ تو یہ وہ عمل ہے انبیاء کی عزت و ناموس پہ پہرا دینا، اور پھر یوسف علیہ السلام کی عزت و ناموس، اور پھر نبی پاک رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الانبیاء حضور کی عزت و ناموس، آپ کی اہل بیت اطہار کی عزت و ناموس، آپ کے اصحاب پاک کی عزت و ناموس، ان کے حوالے سے جب کوئی بندہ بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کتنا پسندیدہ ہوگا، اور اس کو رب کتنی شان عطا کرے گا، کتنی قدر و منزلت اور عزت عطا کرے گا۔ اور پھر جو بندہ روزانہ رب کی وحدانیت کی گواہی دے،
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جو گواہی دے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ کتنا پسند ہوگا۔ اس لیے بزرگوں کا طریقہ تھا، اولیاء کا طریقہ تھا، ہمارے بابا جی کرما والو سرکار آپ کا بھی طریقہ تھا کہ آپ مختلف مسجدوں میں جاتے تھے اور مختلف مسجدوں کی دور دور جا کر مسجدوں کی زیارت کرتے تھے، اور وہاں پہ جا کے آپ اذان دیتے تھے، جماعت کراتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھتے تھے۔ تو پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے؟ تو فرماتے تھے کہ مختلف جگہ پر میں جا کر مسجدوں کو گواہ بنا رہا ہوں کہ اے اللہ میں تیری وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، یہ سب مسجدیں کل کو میری گواہ بن جائیں۔ تو رب کی وحدانیت کی بھی گواہی دیں، رسول کی رسالت کی گواہی دیں، ولیوں کی ولایت کی گواہی دیں، اور نیک بندے جہاں پہ ہوں، متقی پرہیزگار، ان متقی پرہیزگار بندوں کی عزت کی بھی آپ گواہی دیں۔ جب کوئی آپ سے پوچھے فلاں بندہ کیسا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک ہے، تو آپ اس کے بارے میں حق کی گواہی دیں کہ ہاں یہ بندہ نیک ہے، یہ اچھا ہے۔ صالحین کی نیکی کی گواہی دینے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہ کبھی ضرور برکت عطا کر دے گا، جیسے اس نوجوان کو رب نے برکت عطا کی تھی۔ تو پھر حضرت جناب یوسف علیہ السلام باہر تشریف لے آئے اور ان کی عزت و ناموس کی گواہی ایک بچے نے دی۔ اس پہ ابھی بہت سی باتیں باقی ہیں کہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں پھر کیوں جانا پڑا، اور 12 سال آپ جیل میں رہے، اور وہاں کچھ قیدی آئے اور پھر انہوں نے اپنے خواب سنائے اور پھر آپ نے ان کی تعبیرات بتائیں۔ یہ بڑی دلچسپ بحث ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم نے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ اور چیزیں سیکھنے کے لیے ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کا تقویٰ، نبیوں کا رستہ عطا فرمائے، اور ان کے اعلیٰ اخلاق میں سے کچھ قطرے ہمیں بھی عطا فرما دے، اور برے لوگوں کی